الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافيا لمزيده والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل صدر احترام محترم و معزز بزرگوں دوستوں، رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہم یہ خوشیاں منا رہے تھے کہ رمضان آ رہے ہیں اس کی تیاری میں لگے ہوئے تھے. ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے تیاری میں لگا ہوا تھا. پھر رمضان آئے، پہلا عشرہ چلے گیا، دوسرا عشرہ بھی چلے گیا، اب تیسرا عشرہ چل رہا ہے اور یہ بھی ختم ہونے کے قریب ہے. اب سب کا دل دماغ، سب کی روحیں عید کی طرف جا رہی ہے. یعنی اب ذہنوں میں یہ ہے کہ رمضان جا رہے ہیں، رمضان ختم ہو رہے ہیں. پہلے عشرے میں ایک جمعہ آیا جو پہلا جمعہ تھا، دوسرے عشرے میں 2 جمعے آئے، دوسرا اور تیسرا جمعہ، اور یہ تیسرا عشرہ چل رہا ہے. اس کا یہ چوتھا آخری جمعہ ہے. تیسرے عشرے کا مان لو پہلا جمعہ ہے، آخری جمعہ ہے، اور رمضان المبارک کا چوتھا جمعہ اور آخری جمعہ ہے. اسے جمعۃ الوداع بھی کہتے ہیں، الوداعی جمعہ جسے کہیں گے. بہرحال اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو قیمتی ایام، قیمتی اوقات عطا فرمائے تھے، جن میں سے اکثر و بیشتر گزر چکے ہیں. چند ایام بچے ہیں. اللہ کرے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس کی قدردانی نصیب فرمائے، کیونکہ زندگی سے جو وقت نکل جاتا ہے دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا. کوئی طاقت اس کو واپس نہیں لا سکتی، نہ صحت اس کو واپس لا سکتی ہے، نہ مال و دولت اس کو واپس لا سکتی ہے. وقت کا کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو، وہ بھی اس وقت کو واپس نہیں لا سکتا. تو یوں سمجھ لو کہ میری اور آپ کی زندگی سے ایک رمضان کم ہو رہے ہیں. ایک سال اگر کم ہو جائے تو ایک رمضان کم ہو جاتے ہیں. عموماً ظاہراً صورتاً میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں، جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں. لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں ہم چھوٹے ہوتے جاتے ہیں. ہماری زندگی کے ایام کم ہوتے جاتے ہیں. ہماری زندگی برف کے مانند کٹ جاتی ہے. برف کا تودا اور لادی اگر رکھی جائے تو دیکھنے والا اس کو پورا دیکھتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ پگھل کر کم ہو جاتا ہے. تو اگر میری اور آپ کی زندگی کو سمجھنے کے لیے اگر چاہیے تو برف کی لادی کو دیکھ لے، کیونکہ میری اور آپ کی زندگی بھی برف ہی کے لادی کے مانند کٹ رہی ہے اور گھٹ رہی ہے. اللہ رب
العزت نے ان اوقات کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی کی اور زمانے کی اہمیت کو بتلانے کے لیے والعصر قرآن کریم میں زمانے کی قسم کھا لی، وقت کی قسم کھا لی کہ قسم ہے زمانے کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کی تفسیر مجھے سمجھ میں آئی برف کے لادی کو دیکھ کر کہ اللہ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی۔ تو وقت اتنی قیمتی چیز ہے، اگر آپ وقت کو نہیں کاٹیں گے، آپ وقت کو صحیح سے نہیں گزاریں گے تو لا محالہ وقت آپ کو کاٹ دے گا۔ وقت تلوار کے معنی ہے، اگر آپ اس کو نہیں کاٹیں گے تو وہ آپ کو کاٹے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو صحیح سے نہیں گزاریں گے، آپ اس کی قدر اور قیمت کو نہیں جانیں گے تو پھر وہ وقت ایسے ہی گزر جائے گا، آپ کی زندگی کو کیا کر دے گا؟ کاٹ دے گا، کم کر دے گا۔ وقت کی اہمیت پہ علماء نے کتابیں لکھی ہے۔ ایک کتاب ہے وقت کی اہمیت، اس میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہوا ہے کہ جنہوں نے وقت کی قدر کی، وقت کی اہمیت کو سمجھا۔ ایسے ایسے لوگوں کے واقعات ہیں، اس میں ایک عالم دین کا واقعہ ہے کہ وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، وہ صرف ستو پھانکتے تھے اور ایک گلاس پانی پی جاتے تھے، صبح اور شام کا یہی معمول تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا تو کہنے لگے کہ کھانے میں وقت گزر جاتا ہے، اتنا اتنا وقت گزر جاتا ہے، اگر میں اتنا وقت بھی کھانے میں ڈال دوں تو میں اپنی کتابیں لکھ رہا ہوں، دین کے مسائل لکھ رہا ہوں، اتنا وقت ضائع ہو جائے گا۔ پھر شمار کیا کہ اتنے وقت میں میں دین کے اتنے مسائل لکھتا ہوں، اگر کھانے میں وقت ڈال دوں گا تو یہ اتنے مسائل رہ جائے۔ کہ لوگوں نے وقت کی اہمیت کہ سورج کو تک نہیں دیکھا، اپنے کام میں مشغول رہے، اپنے وقت کی قدر کی، تو اللہ نے پھر ان کو کامیاب بھی کیا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے مسلم لکھی، حدیث کی کتاب لکھی، وہ صرف کھجور اور پانی کھایا کرتے تھے، کھجور کھاتے، پانی پیتے اور حدیث لکھا کرتے تھے۔ آگے کھانے میں کون وقت ضائع کرے گا؟ کہ اللہ کا دین ہے، احادیث سے اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، احادیث اللہ کے رسول کی امت تک پہنچانا ہے۔ اگر کھانے میں میرا اتنا وقت جائے گا تو اتنے وقت میں تو میں کتنی احادیث لکھ لیتا ہوں، یاد کر لیتا ہوں اور سامنے پہنچا دیتا ہوں، تو میں کھانے میں کیسے وقت ضائع کروں؟ تو وقت کی قدر کی ہے تو اللہ نے یہ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک عطا فرمایا ہے۔ رمضان کی جو عبادتیں تھیں، روزے رکھنا ہے، وہ روزے ہم اور آپ رکھ رہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اس کے بعد عبادت تراویح کی آئی، تراویح بھی ہم سے ہوئی اور الحمدللہ اچھے طریقے سے ہو رہی ہے۔ بعض مرتبہ کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت معاف کر دے، روزے میں کوتاہی ہو جاتی ہے، روزے کے جو شرائط ہے وہ ادا نہیں ہوتے، روزہ جیسے گزارنا چاہیے ویسے نہیں گزرتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کی تلاوت کو رکھا ہے، نمازوں کو رکھا ہے، جیسی عبادتیں ہونی چاہیے ویسی عبادت نہیں ہو پاتی، کیونکہ چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک قسم تو لوگوں کی وہ ہوتی ہے جیسے 11 مہینے ان کی روٹین ہوتی ہے، 11 مہینے گزارتے ہیں، ویسے یہ رمضان کا مہینہ ان کے لیے برابر ہوتا ہے، نہ روزے کا پتہ ہوتا ہے، نہ نماز کا پتہ ہوتا ہے، نہ قرآن کا پتہ ہوتا ہے، نہ صدقات زکوٰۃ وغیرہ کا عطا پتہ ہوتا ہے۔ تو ایک قسم تو یہ ہے کہ ان کی روٹین 11 مہینے کی طرح رمضان میں بھی وہی ہوتی ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ رمضان کے اندر رات بھر جاگتے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں لیکن دن بھر سوتے رہتے ہیں، عبادت اور نماز کا ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اگر نماز میں آ جائے تو پھر نماز میں حاضر نہیں رہتے، یا تو سستی اور کاہلی وغیرہ برتتے ہیں۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو روزہ بھی رکھتے ہیں اور 5 وقتہ نمازیں اور عبادت بھی کرتے ہیں، یعنی 11 مہینے کی جو ان کی روٹین ہوتی ہے، نمازوں میں کوتاہی کرنے کی، نمازوں میں اونچ نیچ ہو جانے کی، وہ
وہ کوتاہی ختم ہو جاتی، وہ کوتاہی رمضان میں نہیں ہو پاتی، بلکہ وہ 5 وقتہ نمازیں پڑھتے ہیں اور اچھے سے پڑھتے ہیں۔ یہ تیسرے قسم کے لوگ۔ چوتھے قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو رمضان کے نام سے ہی خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ 11 مہینے جو وہ اعمال کرتے ہیں تو رمضان کی برکت سے رمضان میں ان کے اعمال بڑھ جاتے ہیں۔ راتوں کا جاگنا، راتوں کی عبادتیں کرنا، روزوں کو اس کے مکمل شرائط کے ساتھ ادا کرنا، قیام لیل کرنا، تراویح پڑھنا، قرآن سننا، قرآن کی تلاوت کرنا، صدقات نکالنا، زکوٰۃ کاؤنٹ کر کے گن گن کے نکالنا، صلہ رحمی کرنا، اپنے آپ کو غیبت چغلی وغیرہ سے بچانا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں۔ تو یہ چوتھی قسم جو ہے وہ تو پہلے عشرے کے قابل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کو مل جاتی ہے۔ کبھی کبھار 11 مہینے میں ان سے خلاف اولا اگر کوئی کام ہو جائے تو اللہ رب العزت پہلے عشرے کی برکت سے معاف کر دیتا ہے۔ تیسری قسم کی جو جماعت ہے، 11 مہینے جو گناہ کبیرہ وغیرہ ہوتے رہتے ہیں تو دوسرے عشرے میں ان کی مغفرت وغیرہ کر دی جاتی ہے۔ اور دوسری قسم کی اور پہلے قسم کی وہ جماعت جو سرے سے روزے ہی نہیں رکھتے، بہانے سے روزے چھوٹ جاتے ہیں، بہانے سے روزے چھوڑ دیتے ہیں، ہٹے کٹے لوگ ہوتے ہیں لیکن بہانہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم سے روزہ نہیں ہوتا۔ پورا مارکیٹ گھومیں گے، پورا شہر گھومیں گے اور بیٹھ کے رات دن 24 گھنٹے بتیاتے رہیں گے، باتوں میں نکال دیں گے، ایران توران کی باتوں میں نکال دیں گے، لیکن جب روزے کی باری آتی کہتے ہیں ہم سے روزہ نہیں ہوا۔ روزوں میں ادھر ادھر جائیں گے، 11 مہینے نہ جانے کیسا سفر گئے، 11 مہینے نہ جانے کتنا کھائیں گے کتنا پیئیں گے، لیکن جب رمضان کی باری آتی ہے تو کہتے ہم سے روزہ نہیں ہوتا، اور پھر بڑا سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں، کالر پکڑ کے کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کا تو حکم ہے، فرض ہے، اللہ فرما رہے روزے رکھو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ نے کبھی کسی پر اس کی طاقت کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا۔ قرآن کی آیت تو یہ کہہ رہی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ کا کوئی حکم، چاہے فرض ہو، چاہے سنت ہو، چاہے نفل ہو، چاہے مباح ہو، نفس کی طاقت سے زیادہ نہیں ہے، نفس کی بساط سے زیادہ نہیں ہے، بلکہ اللہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ آپ پر مصیبت بھی اتنی ہی ڈالتا ہے جتنی آپ برداشت کر سکتے ہیں۔ اللہ کی ذات تو اتنی رحیم و کریم ہے کہ میرے اور آپ پہ مصیبت بھی اتنی ہی ڈالے گا جتنی میرا اور آپ کا نفس اور باڈی اور بدن برداشت کر سکے۔ ورنہ اگر بساط سے زیادہ اللہ مصیبت ڈال دے تو سیکنڈ میں وہ کھڑ جائیں گے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کا ضابطہ ہے، مسلمہ ضابطہ ہے۔ تو پھر میری اور آپ کی طبیعت میں یہ چورپن کہاں سے آ جاتا ہے کہ روزے ہم سے نہیں ہوتے، بچپن سے روزے نہیں ہوتے، تگڑے ہوتے چلتے پھرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم سے روزے نہیں ہوتے۔ اللہ حفاظت فرمائے، روزے چھوڑ کر، زکوٰۃ چھوڑ کر، نمازیں چھوڑ کر جو پہلی اور دوسری قسم ہے، میں اور آپ جس لسٹ میں آتے ہیں، ہم لوگ جہنم کو اپنے اوپر واجب کر دیتے ہیں۔ میں اور آپ، میرے اپنے اعمال، آپ اور میں اپنے اعمال اور کردار کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تیسرا عشرہ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے رکھا ہے۔ میں اور آپ جہنم کے کیسے مستحق ہو جاتے ہیں؟ چند واقعات حدیث کی روشنی میں پیش کرتا ہوں۔ واقعہ معراج، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سفر ہوا، اللہ نے آپ کو اعزاز بخشا، اپنے پاس بلایا، تو جب مکہ سے بیت المقدس کا سفر کروایا تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چند مشاہدات کروائے، چند چیزیں بتائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو دیکھا کہ جس جماعت کے ناخن تانبے اور لوہے کے،
اور وہ جماعت اپنے گالوں کو نوچ رہی ہے اور کھا رہی ہے، گوشت کھا رہی ہے، خود کے بازو کو، بدن کو نوچ کر اور کاٹ کر نکال کر گوشت کھا رہی ہے۔ حضرت جبرائیل سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے پر بہتان باندھتے ہیں، ایک دوسرے کی آبرو اور عزت پہ کیچڑ اچھالتے ہیں۔ اب آپ ذرا غور کریں، کیا میں اور آپ اس میں شامل نہیں ہیں؟ کیا میں اور آپ غیبت نہیں کرتے؟ کیا میں اور آپ غیبت سے دور ہے، چغلی سے دور ہے؟ تو کیا جہنم کے مستحق نہیں ہو سکتے؟ یہ ایک واقعہ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے تو دیکھا کہ ایک شخص پانی کے اندر تیر رہا ہے اور پھر پانی کے اندر کے پتھر اٹھا کر توڑ کر کھا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیسا شخص ہے؟ کھانے کی تو غذائیں ہوتی لیکن یہ پتھر کھا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے جواب دیا کہ یہ سود خور ہے، یہ سود کھاتا ہے، لوگوں کو سود کھلاتا ہے، سود پہ روپیہ پیسہ دیتا ہے، قرض دیتا ہے، سودی کاروبار پہ گواہ بنتا ہے، سودی کاروبار پہ لکھت پڑھت کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ کیا ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود نہیں ہیں؟ توبہ کی ضرورت نہیں ہے، اخیری اشرہ گزر رہا ہے، جہنم سے چھٹکارے کا یہ اشرہ ہے، کیا ہم توبہ نہیں کر سکتے؟ پھر حضرت جبرائیل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے لے کر گئے تو دیکھا کہ ایک جماعت ہے، ان کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں، سروں کو پتھروں سے پھوڑا جا رہا ہے، پھر وہ سر دوبارہ صحیح ہوتے ہیں، پھر فرشتے ان کے سروں پر پتھر مارتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہ کون لوگ؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں میں کاہلی اور سستی کرتے ہیں۔ فرض نماز چھوڑنے کی بات نہیں ہے، الفاظ پہ غور کرو۔ فرض نماز میں کاہلی اور سستی کرتے ہیں، ٹال مٹول کر کے آگے پیچھے کر کے پڑھتے ہیں، جماعتیں چھوڑتے ہیں، جب من میں آیا پڑھ دیتے ہیں، کاروبار ہے کاروبار کو آگے رکھتے ہیں، نماز کو پیچھے کرتے ہیں، دوسری چیزوں کو، دنیا کو آگے رکھتے ہیں، نماز کو پیچھے رکھتے ہیں، اور اس بہانے سے پڑھتے ہیں کہ ٹائم باقی ہے، اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے، نماز میں چھوٹ دے رکھی ہے، جماعتوں کو ایسی ترک کر دیتے ہیں بہانے سے۔ تو یہ کاہلی اور سستی کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے ایسا عذاب رکھا ہے۔ تو کیا میں اور آپ اس لسٹ میں نہیں آ سکتے؟ نماز کی کاہلی اور سستی، 11 مہینے نمازوں کو چھوڑنا، فرائض سے دور رہنا، جماعت کی نمازوں سے دور رہنا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، ہانڈی پک رہی ہے، 2 ہانڈی رکھی ہوئی ہے، ایک میں تازہ گوشت گل رہا ہے اور ایک میں سڑا ہوا گوشت گل رہا ہے، لیکن تازہ گوشت کھانے کے بجائے وہ سڑا ہوا گوشت نکال کر کھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ ایسا کیوں کھا رہے ہیں، تازہ گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے پاس حلال بیوی ہونے کے باوجود اپنی خواہشات کو دوسری عورتوں کے ساتھ پوری کرتے ہیں، حلال شوہر ہونے کے باوجود وہ عورتیں ہیں جو دوسرے ناجائز تعلقات بنا کر اپنی خواہشات کو پوری کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کی پیشن گوئی دی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ زنا عام بھی ہو جائے گا اور آسان بھی ہو جائے گا، زنا عام بھی ہو جائے گا اور آسان بھی ہو جائے گا۔ ایک زمانہ تھا کہ آدمی عورت پر آنکھ اٹھانے کے لیے گھبرا جاتا تھا، عورت آنکھ اٹھانے کے لیے گھبرا جاتی تھی، لیکن وہ زمانہ ہے کہ بے شرمی اور بے حیائی اتنی ہو گئی کہ یہ ساری شرم اور حیا ختم ہو گئی۔
زنا کو آسان سمجھا جاتا ہے، زنا کو آج فیشن سمجھا جاتا ہے۔ گھر کے باہر بیوی ہونے کے باوجود دوسری عورتوں سے افیئر رکھنے کو فیشن سمجھا جاتا ہے کہ نوسط ہے، یہ زنا، زنا کے اسباب ہے۔ موبائل رکھا ہوا ہے، شوہر ہے، موبائل کھول رہا ہے، بیوی حلال بیوی سامنے ہے، لیکن موبائل کے اندر دیگر عورتوں کو دیکھ کر اپنی خواہشات پوری کر رہا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے، بیوی کے ہاتھ میں موبائل ہے، حلال شوہر موجود ہے، لیکن موبائل کے اندر غیر محرموں کی فوٹو، تصویریں، ان کے ویڈیوز دیکھ کر اپنی شہوتوں کو پوری کرتی ہے۔ اور عجیب و غریب فیشن چلا ہے، لڑکے لڑکیاں شوہر اگر ہو تو ان کے فیورٹ ہیروئن ہوتے ہیں، تو پوچھتا ہے تیری فیورٹ ہیروئن کون سی، اور عورتیں اور لڑکیاں پوچھتی ہے تیرا فیورٹ ہیرو کون سا ہے۔ یہ زنا اور زنا کے اسباب ہے۔ بتاؤ معاشرہ اس میں شامل اور داخل ہے یا نہیں ہے؟ تو معاشرہ، میں اور آپ جب اس میں ملوث ہے تو جہنم کے مستحق ہے یا نہیں ہے؟ یہ عشرہ جو گزر رہا ہے، یہ وہ عشرہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ میں اور آپ جہنم سے چھٹکارا پا جائے، جہنم سے خلاصی مل جائے۔ پھر ایک جماعت پہ سے اللہ کے رسول کا گزر ہوا کہ جن کی شرم گاہیں چھیتڑوں کی طرح لٹک رہی تھی، اور وہ بیل اور بکری اور اونٹ کی طرح چر رہے تھے، کانٹے کھا رہے تھے، زقوم کے درخت کھا رہے تھے، زہریلے پتے کھا رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہ کون سی جماعت ہے، یہ کون سی قوم ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نکالنے میں کمی کوتاہی کرتے ہیں۔ الفاظ پہ غور کرو، زکوٰۃ نکالنے میں کمی کوتاہی کرتے ہیں، ایسا نہیں زکوٰۃ ہی نہیں دیتے، وہ لوگوں کی لسٹ تو الگ ہے۔ اگر زکوٰۃ میں کمی کوتاہی کرتے ہیں، جو لوگ زکوٰۃ ہی نہیں نکالتے، ان کا عذاب اور ان کا وبال تو پچھلے جمعہ میں آ چکا ہے۔ صحابی کا واقعہ ذکر کر کے بتایا گیا۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے عشرہ اللہ نے کیوں رکھا ہے؟ یہ مغفرت، جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ چند دن بچے ہیں، رمضان گزر جائے گا، ہم اپنے آپ کی مغفرت کرا دیں، ہم اپنی ذات کے لیے دعا کریں، ہم اپنی نسلوں کے لیے دعا کریں، ہم اپنی اولادوں کے لیے دعا کریں۔ کون سی ایسی لسٹ باقی ہوگی جس میں میں اور آپ داخل اور شامل نہیں ہو سکتے؟ بتائیے۔ جو ایک عام معاشرے کے جو گناہ ہیں، جو گناہ انسان کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں، جہنم کے مستحق بنا دیتے ہیں، یہ سارے واقعات حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھا ہو۔ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہم اپنی ذات کا سروے لیں۔ ہر ایک جانتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ کسی کو کسی کے اوپر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو کسی کی عزت پہ آنچ لانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو کسی کے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود اپنی ذات میں دیکھے، اپنی ذات کا گریبان چاک کرے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، سمجھ میں آ جائے گا۔ گھر کا آدمی جانتا ہے گھر کی حالت کیا ہے، گھر کا آدمی جانتا ہے کہ گھر کی حالت کیا ہے۔ تو اللہ نے روزے دیے تھے مغفرت کے لیے، اللہ نے رمضان دیے تھے اپنی مغفرت کرانے کے لیے، تو اللہ نے اب یہ تیسرا عشرہ دے رکھا ہے جو مجھ سے اور آپ سے جدا ہونے جا رہا ہے۔ زندگی کا ایک رمضان نکل جائے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہتر انسان وہ ہے کہ جس کی عمر بھی لمبی ہو، جس کے اعمال بھی اچھے ہو، جس کی عمر بھی لمبی ہو اور جس کے اعمال بھی اچھے ہو۔ ہماری عمریں تو آگے کی طرف جا رہی ہے، لیکن میرے اور آپ کے اعمال پیچھے کی طرف آ رہے ہیں، میرے اور آپ کے اعمال پیچھے کی طرف آ رہے ہیں۔ ایک جماعت پہ سے گزر ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کو ایسا عذاب کیوں دیا جا رہا ہے، ان کی مغفرت کیوں روک دی گئی؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ لوگ آپس میں جھگڑا کرنے والے اور آپس میں کینہ کپٹ رکھنے والے ہیں۔ میں تہجد کی رکعت باندھتا ہوں، میں امام کے پیچھے فرض نماز پڑھتا ہوں،
میں دن بھر روزے رکھتا ہوں، میں دن بھر قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، لیکن کیا میرا دل میرے بھائی کے واسطے کینے سے خالی ہے، بغض اور حسد سے خالی ہے؟ اگر یہ سروے لیں گے تو جواب نفی میں نکلے گا، آنسر نو میں آئے گا۔ بہت میں صوم و صلات کا پابند ہوں، بہت میں روزے رکھ رہا ہوں، پورے مہینے کا میں اعتکاف کر رہا ہوں، کئی سال گزر گئے، عشرے کا اعتکاف کر رہا ہوں، لیکن یہ کینے والی جو بیماری ہے دل کے اندر آ کر بیٹھی ہے وہ نکل نہیں پا رہی۔ تو اللہ نے رمضان کا مہینہ کیوں دے رکھا ہے؟ یہ اس لیے دے رکھا ہے کہ میں اور آپ اپنے دلوں کو صاف ستھرا کر لیں۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کل قیامت کے دن نہ مال نفع دے گا نہ اولاد نفع دے گی۔ جس مال پہ گھمنڈ اور تکبر ہے وہ دنیا میں چھوڑ جائے گا، جس اولاد پر گھمنڈ اور تکبر ہے وہ دنیا میں چھوڑ جائے گی، قیامت کے دن نفع نہیں دے گی۔ نفع کیا دے گا؟ قلب سلیم، خوبصورت دل لے کر آؤ۔ خوبصورت دل کیا ہے؟ صوفیہ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، مفسرین اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ خوبصورت وہ دل ہے جو کینے سے پاک صاف ہو، جو حسد سے پاک صاف ہو، جو گھمنڈ اور تکبر سے پاک صاف ہو، جو جھوٹ اور غیبت سے پاک صاف ہو، جو گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ سے پاک صاف ہو۔ یہ خوبصورت دل ہے، جو یہ خوبصورت دل لے کے آئے گا اللہ اس کو کامیاب کر دے گا۔ یہ اخیری عشرہ چل رہا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اعتکاف کی عبادت بھی رکھی ہے، شب قدر بھی رکھی ہے۔ یہ لیلۃ القدر ہے، یہ بڑی افضل رات ہے، جو اس کو پا لیتا ہے 80 برس کی عبادت پا لیتا ہے۔ میں اور آپ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ 11 مہینے تو ہم لگے ہیں، 11 مہینوں کے دن ہم مخلوق کے لیے، 11 مہینوں کی راتیں ہماری مخلوق کے لیے ہیں۔ کیا ہم ایک اعتکاف میں اخیری عشرہ کیا اللہ کے لیے نہیں دے سکتے؟ اخیری عشرہ اگر نہیں دے سکتے تو جو طاق راتیں ہیں وہ اللہ کے لیے نہیں دے سکتے؟ یہ طاق راتیں، یہ اعتکاف کی فضیلت اللہ کے رسول نے اسی لیے رکھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جب سے اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یا جب سے اعتکاف کی عبادت آئی ہے، اعتکاف کو نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پورے مہینے کا اعتکاف کیا، ایک مرتبہ 20 روز کا اعتکاف کیا، اور آخری عشرے کا اعتکاف تو آپ نے چھوڑا ہی نہیں۔ سنت مستمرہ ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 مرتبہ رمضان کا اعتکاف چھوٹا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی نیت مان لی، اعتکاف کی نیت کر لی، خیمہ لگا دیا مسجد نبوی میں۔ پیاری امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میں آپ کے ساتھ خیمہ لگا دوں؟ اللہ کے رسول نے اجازت دے دی۔ جیسے ہی عائشہ نے خیمہ لگایا تو پھر حفصہ، زینب وغیرہ یہ لوگوں نے بھی خیمہ لگا دیا کہ عائشہ نے کیسا لگایا ہم بھی لگائیں گے۔ سوتن کا معاملہ، اللہ کے رسول نے دیکھا کہ مسجد کے اندر ہی 3 عورتوں کے خیمے آئے۔ اللہ کے رسول نے کہا چلو اٹھا دو، خیمہ ہٹا دو، میرا بھی ہٹا دو۔ اس سال اللہ کے رسول نے اعتکاف نہیں کیا، لیکن اعتکاف کی اہمیت بتلانے کے لیے شوال میں اخیری عشرے کا اعتکاف کیا اور 10 دن روزے رکھ کر کیا ہے، یہ اس کی اہمیت بتلانے کے لیے۔ اور دوسری مرتبہ فتح مکہ کے وقت پر ہوا، 10 رمضان کو فتح مکہ کے لیے نکلے، 20 رمضان کو مکہ فتح ہوا۔ ظاہر سی بات ہے 20 رمضان کو ہوا تو آپ کو واپسی میں وقت لگا، تو وہ آخری عشرہ جب یہ ہوا تو آنے والے سال میں اللہ کے رسول نے 20 دن کا اعتکاف کیا، اور یہ سارا اعتکاف شب قدر کی تلاش میں ہوتا ہے۔ شب قدر کی تلاش، اس کی اہمیت، میں اور آپ ایسے ہی یہ ساری چیزوں کو نکال دیتے اور یہ نکل بھی جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی۔ جب آنکھ بند ہو جائے گی، حقیقت سامنے آ جائے گی، تو پھر خون کے آنسو رونا پڑے گا، اس وقت رونا کچھ کام نہیں آئے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن صرف اس انسان کو افسوس ہوگا
جس انسان کی ایک گھڑی اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئی، وہ سوچے گا کہ کاش میں اللہ کو یاد کر لیتا، پوری زندگی اللہ کو یاد کر لیتا۔ پھر صدقہ فطر کی اللہ نے عبادت رکھی۔ صدقہ فطر یہ کوتاہی اور کمی کو ختم کر دیتا ہے۔ روزوں میں جو کوتاہی ہوئی، تراویح میں جو کوتاہی کمی ہو گئی، جو بے خلاف اولا کام ہو گئے، یہ صدقہ فطر اس کو کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے، یعنی پاک صاف کر دیتا ہے۔ صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے اس سے ہٹ کے ذرا نصاب ہے۔ زکوٰۃ میں ضرورت اصلیہ جو زائد ہے اس کو نہیں جوڑا جاتا۔ جیسے ایک مکان رہنے کا ہے، دوسرا بھی ہے، اگرچہ ضرورت سے زائد ہے لیکن رہنے کا ہے، تب بھی زکوٰۃ کے نصاب میں وہ نہیں آتا، لیکن صدقہ فطر کے نصاب میں آ جاتا ہے۔ اگر ضرورت سے زائد چیزوں کو دیکھا جائے تو گھر کے جو بڑے ہیں، ہر فرد بشر جو سرپرست ہے، وہ سب کی طرف سے صدقہ فطر نکالے، اس پر یہ واجب ہو جاتا ہے۔ گیہوں سے اگر نکالتے ہیں تو نصف سا یعنی 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت نکالنا ہے، لگ بھگ 2 کلو گیہوں یا اس کی قیمت نکالیں۔ اور اگر جو ہے، کشمش ہے، کھجور ہے، یہ 3 چیزیں بھی ذکر کی گئی، یہ 3.5 کلو نکالنا پڑتا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے استعداد دے رکھی ہے، قاضی نگر کا محلہ اللہ نے اس کو وافر مقدار میں استعداد دے رکھی ہے، تو یہ گیہوں سوچے بھی نہ، گیہوں کی طرف دیکھے بھی نہ۔ قاضی نگر کے محلے کو گیہوں سوچنا صدقہ فطر میں شان کے خلاف ہے۔ قاضی نگر کے محلے والوں کو صدقہ فطر میں گیہوں سوچنا اور گیہوں کی طرف دیکھنا شان کے خلاف ہے۔ اللہ نے اس محلے کو بہت نوازا ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اللہ اس محلے کے جان کی، مال کی، ایمان کی، ان کے نسلوں کی قیامت تک حفاظت فرمائے۔ تو یہ لوگ جو کشمش اور کھجور سے کیا کرے؟ صدقہ فطر نکالے۔ سب کریں گے؟ اچھا، دوسرا